الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ کتنی دیر خطاب کرنا ہے؟ مجھ سے حساب نہ ٹورانا۔ کتنی دیر خطاب کرنا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک شادی دا گھر ہے تے اس گھر دی بچی دی شادی ہوندی پئی ہے۔ اس حساب نال میں سوچیا کہ تواڈے سامنے یہ موضوع بیان کیتا جاوے کہ قرآن شادی دے بارے چ کی آندا ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنی بچی دی شادی کرنی ہے، اس نو کی ہو جیا لڑکا ویکھنا چاہیے تے قرآن دے بارے چ کی ہدایات سانو دیندا ہے۔ کیونکہ دیکھو، نکاح ایک ایسی چیز ہے، نکاح عبادت دی ایک قسم ہے۔ سنن نبی داؤد دے وچ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح میری سنتاں دے وچوں ایک سنت ہے کہ سنت عبادت دی ایک شکل ہے۔ حضور دے پچھو ٹرنا این عبادت ہے اللہ دی۔ اللہ فرمیندا ہے قرآن دے وچ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تہاڈا خیال ہے کہ تسی اللہ نال محبت کردے ہو تو اے ساڈے رسول دے پچھو ٹرو، ان دی سنت تے عمل کرو، پھر میں اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لی سن۔ ہن نکاح جیڑی ہے او اسی کدی یہ غور نہیں کیتا کہ انسان دے جتنے بھی رشتے ہیں نا، انہاں وچ 3 رشتے ایسے ہیں جنہاں دی بنیاد دین ہے۔ صرف 3 رشتے ایسے ہیں جنہاں دی بنیاد مذہب ہے۔ ایک بچہ کسی دے گھر پیدا ہوندا ہے، ان دا پیو جے کافر بھی ہو جاوے، ان دا پتر راسی، یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکدا انہاں دا آپس وچ۔ ایک بہن بھرا ہے، بہن جیڑی ہے وہ اسلام چھڈ گئی ہے، پھر بھی بہن راسی بھرا دی، کی وجہ ہے؟ کیونکہ انہاں دی وجہ یہ ہے کہ وہ ہکے ماں دے جنے ہوئے ہیں۔ اس باروں کیونکہ اس رشتے دی بنیاد دینی نہیں تو دین دے بدلن نال بھی رشتہ ٹوٹیا نہیں، لیکن میاں بیوی ہیں، انہاں دے رشتے دی بنیاد دین ہے، کوئی اور شے نہیں۔ یا انہاں جو ایک دین تو فارغ ہویا نکاح پہ ٹوٹ جاسی، کسے قاضی دی لوڑ کوئی نہیں، کسے عدالت دی لوڑ کوئی نہیں، میاں بیوی دے وچوں ایک بھی دین تو پھریا انہاں دا نکاح ختم، کیونکہ ان نکاح من سنتی، نکاح دی بنیاد مصطفیٰ دی سنت ہے۔ کیونکہ تسی کدی اگر قرآن نو غور نال پڑھو تو پہلا رشتہ جیڑا 2 انساناں دے درمیان قائم ہویا ہے نا، وہ کوئی ماں پیو دا نہیں، وہ دھی ماں دا نہیں، پیو پوتر دا نہیں، بہن بھرا دا نہیں، مامے بھانجے دا نہیں، پہلا رشتہ جیڑا 2 انساناں دے درمیان خود اللہ نے جوڑیا ہے، وہ نکاح دا رشتہ ہے۔ ہن کیونکہ اسی قرآن نو سکنے پا دیتا ہے، ساڈے کول اور کتاباں بڑی ہیں پڑھن واسطے، انہاں تو اگر موقع فراغت ہوئی تو اسی قرآن دے پاسے جیسا ہے۔ میرا رولا ہے میں علی دا پتر،
میں پہلے قرآن وینا جی قرآن جو مسئلہ سمجھ آ جائے میں اور کسی کتاب دی لوڑ کوئی ہن سب کو پہلا رشتہ جڑا اللہ دو انساناں دے درمیان قائم کردا پے او کی ہے وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم تو تے تیری نکاح کیتی ہوئی بیوی جنت وچ رہو پہلا رشتہ کیڑا ہے میاں بیوی سب کول مقدس رشتہ اسلام دے وچ اگر کوئی ہے تو میاں بیوی دا ہے اے وہ رشتہ ہے کہ میاں بیوی جو ایک بھی ایمان تو پھر گیا رشتہ ختم دوسرا رشتہ ہے رسول تے امتی دا اے پیو پتر طرح نہیں کہ ایک ایمان تو پھر گیا پھر بھی رشتہ قائم راسی ایک امتی ایمان تو پھر جاوے ان دا رشتہ ختم تریا رشتہ ہے اسلام دے وچ پیر مرید دا اے ترے روحانی رشتے ہیں اس تو علاوہ تمام خاندانی تے جسمانی رشتے ہیں پیر مرید چو ایک پھر گیا دین تو رشتہ ختم میاں بیوی چو ایک پھر گیا رشتہ ختم رسول دے امتیاں جو ایک بھی امتی پھر گیا دین تو رشتہ ختم کیونکہ انہاں تریاں رشتیاں دی بنیاد ایمان تے ہے اللہ اکبر اللہ فرمائندہ پہ کہ سب کل پہلا جیڑا میں رشتہ قائم کیتا ہے انساناں دے درمیان وہ میاں بیوی دا ہے اس بار اسلام دے مقدس ترین رشتیاں دے وچوں ایک ہے ہن میں تواڈے کول سوال کرنا تسی سارے امت قرآن ہو رسول ایک کتاب تواڈے وچ چھڈ گیا قرآن کسی نو پتہ ہے کہ قرآن دے وچ پورے قرآن دے وچ ایک شادی دا قصہ اللہ نے بیان کیتا ہے پورے قرآن دے وچ 1,24,000 نبی ہیں انہیں جو 26 دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے انہاں 26 جو ایک کے جن دی شادی دا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے وہ کون ہے سیدنا موسیٰ واحد بندہ ہے جن دی شادی دا واقعہ اللہ نے سورہ قصص دے وچ پورا دا پورا بیان کیتا ہے اور اگر تسی قرآن پڑھو نا تے حضرت موسیٰ دا نام قرآن 136 واری آندا ہے کوئی اور نبی نال تال ہی کوئی نہیں حضور دا نام 4 واری آیا ہے سیدنا موسیٰ دا نام 136 واری آیا ہے قرآن ہے تے تقریباً 1/4 قرآن صرف حضرت موسیٰ ہے سورہ طہ پڑھو ادھی حضرت موسیٰ دے اوتے سورہ قصص پڑھو ادھی حضرت موسیٰ دے اوتے کی وجہ ہے کیوں اتنا ذکر ہے حضرت موسیٰ دا اگر تسی قرآن دے وچ حضرت موسیٰ نو نہیں نہ سمجھیا تو انہوں محمد عربی دی سمجھ آ ہی نہیں سکتی کیونکہ حضور تے حضرت موسیٰ دی زندگی بہت زیادہ مشابہ ہے دو میں بن پیو دے پیدا ہوئے دو ماں دا نام ماما نے رکھے ہے ماں دا لفظ کتوں شروع ہوتا ہے میم تو آمنہ نے نام رکھے ہے اپنے بال دا محمد تے لیا نے اپنے پتر دا نام رکھے ہے موسیٰ دونوں دے نام کتوں شروع ہوندے محمد کیڑے شہر وچ پیدا ہوئے مکہ مکہ دا لفظ کتوں شروع ہوندا ہے جس ویلے قوم خلاف ہو گئی تے چھڈ کے فرار ہو کے کتھے گئے محمد مدینہ مدینہ دا لفظ کتوں شروع ہوندا ہے سمجھ آندا پیا دوویں ماما ہیں ماما دوواں دے نام رکھیں دیاں پئیاں ایک دا ایک بھی محمد میم تو شروع ہوندا پیا موسیٰ بھی میم تو شروع ہوندا پیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دے وچ پیدا ہوندے پین کہ حضرت موسیٰ مصر دے وچ پیدا ہوندے پین مصر کتوں شروع ہوندا ہے حضور مکہ تو نکلے کتھے گئے یعنی میم چوں نکل کے میم وچ وڑ گیا سمجھ آمدی پئی ہے نا حضرت موسیٰ جس ویلے فرار ہوئے مصر تو کتھے گئے مدین مدین کتوں شروع ہوندا ہے میم تو ایتھے بھی میم چوں نکل کے میم وچ جاندا پیا حضور جس ویلے مکہ دے وچ ہیں حضور دا مقابلہ کنہاں دے نال ہے مشرکاں دے نال بت پرستاں دے نال کافراں دے نال حضور دا خاندان مشرک ہے بتاں دے پوجا کرن والے ہیں حضرت موسیٰ فرعون دے گھر پلے ہیں فرعون جڑا ہے اپنے علاقے دا بادشاہ ہے
جیڑا اپنے آپ نو خالی بادشاہ نہیں خدا آندا ہے، مشرک ہے۔ ہن حضور نو مکہ دے وچ مشرکاں دا سامنا ہے، میم نو میم دے وچ میم دا سامنا ہے، تے موسیٰ نو مصر دے وچ میم دا سامنا ہے مشرکاں دا۔ حضور جس ویلے مکہ تو مدینہ آئے نہیں تے مشرک کوئی نہیں، اتنے منافقاں دے نال حضور دی جنگ ہوئی، بہت زیادہ منافق ہے مدینے دے وچ۔ حضرت موسیٰ جس ویلے مصر تو نکل کے مدینے وچ گئے، اتنے انہاں دا مقابلہ انہاں اہل ایمان دے نال ہویا جڑے منافق ہیں۔ حضور دی پہلی زندگی مشرکاں دے خلاف لڑدے ہوئے گزری ہے، آخری زندگی منافقاں دے خلاف لڑدے ہوئے گزری ہے۔ ایویں حضرت موسیٰ دی پہلی زندگی مشرکاں دے نال لڑدے ہوئے گزری ہے، آخری زندگی منافقاں دے نال لڑدی ہوئے گزری ہے۔ اس بارو اللہ نے حضرت موسیٰ دا اتنا ذکر کیتا ہے قرآن ہے، ساڑھے عالم نو ہوش ہی کوئی نہیں، اپنے مسلک دی دھوتی پا کے ود ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں قرآن کی آندا پہ۔ اے موسیٰ دا واقعہ قرآن نے بیان کیتا ہے، قصہ حضرت موسیٰ دی شادی دا۔ اللہ کس سے کیوں سنائندا ہے قرآن؟ اللہ نو کوئی شوق ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ چسکے لمن؟ نہیں، اللہ قرآن خود حضور نو دسیندا پہ ہے۔ وَقُلَّ، اللہ آندا ہے کہ نقصو علیکا من انباء الرسل، اسی لوگ پرانے رسولاں دی زندگی دے وچوں کچھ قصے اے مصطفیٰ تینوں بیان کردے ہیں، ما نثبتو بہی فوادک، تاکہ جس ویلے تو ایک قصے سنے نا تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ تو بڑی اوکھی زندگی گزریندا پہ ہے، مکہ دے وچ بھی مدینہ دے وچ، لیکن موسیٰ بھی آئی، ابراہیم بھی آئی، عیسیٰ بھی آئی، انہاں قوماں کسے نو نہیں چھڈیا۔ اسی اس بار تینوں کسے سنائینے ہیں مصطفیٰ کہ تیرا دل مضبوط رہے، وجاءک فی ھذہ الحق، کہ اسی جو گل گیا بیان کرنے ہیں بالکل حق ہوندی ہے، وموعظۃ، تے اندے چ نصیحت ہے، اندے چ حکمت ہے، وذکریٰ للمؤمنین، جڑے ایمان والے ہیں او جس ویلے قصے پڑھ دین انہاں دے سامنے علم تے حکمت دے خزانے کھل جاندے ہیں۔ اس بارو اگر اللہ حضرت موسیٰ دی شادی دا قصہ بیان کردا پہ تے شادی دی جتنی بھی حکمت ہے، جتنا بھی علم ہے شادی دے بارے، جتنی بھی نصیحت ہے شادی دے بارے، او پروردگار نے ساری دی ساری اس قصے بیان کر دیتی ہے۔ اس تو علاوہ اور اللہ نے شادی دا کوئی قصہ بیان ہی نہیں کیتا۔ اس پر مسلمانوں نو کم از کم اپنی باب النکاح دے وچ، اپنی کتاباں دے وچ، اپنی جڑی شرعی کتاباں بنائیاں اون دے وچ قصہ لکھنا چاہیدا ہی کہ نہ؟ کسی نے آج تک دسے ہے بے کسی دی شادی دا بھی ذکر ہے قرآن وچ؟ کتنی توجہ تھوڑی ہے ساڈے عالم دی تے ساڈی اس امت دی۔ ساڈے واسطے مرن دا مقام ہے کہ دنیا دی سب کول وڈی کتاب ساڈے کول فرصت کوئی نہیں اونوں پڑھن۔ کیوں فرصت کوئی نہیں؟ اس باروں کہ جیڑی میں جھوٹی اپنے مسلک دی بنائی ہوئی ہے نا ڈرامہ، وہ ٹوٹ جاندا ہے قرآن دے اگوں۔ قرآن اللہ دی وہ ننگی تلوار ہے کہ جس ویلے چلدی ہے نا عقیدیاں دے نام تے جڑے فراڈ ہیں نا معاشرے دے وچ، وہ سارے دے سارے پاش کر دیندے۔ ہن کیوں حضرت موسیٰ دا اینوں واقعہ تو بہت لمبا ہے، 2 گھنٹے جی پورا نہیں ہو سکتا، میں چھوٹی جی پہلے میرے خیال دے وچ حضرت موسیٰ دا اس واقعہ دا سب نو پتہ ہو سی کہ حضرت موسیٰ دے جسل پیدا ہوئے کی حالات آئیں، فرعون بچیاں نو قتل کرویندا پہ آئی، انہاں دی والدہ نو حضرت جبرائیل نے ایک درخت دا جنت دا درخت ڈھا کے تابوت بنا کے اون دے وچ آ کے والدہ نو دتا کہ اپنے بچے نو ٹھیل چا دریائے نیل دے وچ، تے انہاں نے بال نو موجاں دے حوالے کر دیتا تے او موجاں فرعون دے مکان دے نال لے آئیاں دریا دیاں، تے اوتھے آسیہ بی بی بیٹھی آئی، درخت دے ہیٹھ ٹھک دی آواز آئی، اس نے ویکھیا درخت دے وچ تابوت لگے ہے۔ تانوں پتہ ہے ایک کیڑی زبان بولی جاندی ہے؟ حضرت موسیٰ دی قوم کیڑی زبان بولیندی ہے؟ قبطی، کاپٹک دے وچ موسیٰ، منہ آندن پانی نو، سا آندن درخت نو۔ آسیہ نے آگیا پانی تو نکلیا درخت وچ وجے ہے موسیٰ۔ عالم نو صرف عربی دا ماہر نہیں ہونا چاہیدا، اونوں اسلام دے عالم دا کمال ہے ہونا چاہیدا ہے اونوں عبرانی دے اوتے بھی عبور ہوے،
جیڑی زبانہ ختم ہو گئی انہاں دے پیچھے بھی جاوے. ہنے موسیٰ علیہ السلام نو اس نے گود لیا. فرعون جیڑا کہ جنوں نجومیہ آکے آئی 13 قاتل بنی اسرائیل پیدا ہونا ہے. ہن مسئلہ یہ ہے کہ جڑے فرعونی ہیں اے افریقہ تو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. اے سارے کالے رنگ دے سیاہ رنگ دے. اسرائیلی جڑے ہیں چٹے رنگ دے ہیں ساوی تے نیلی اکھاں والے. ہن بال جس ویلے آسیہ نے گود وچ رکھیا او کہ چٹا بال او کہ آیا نہ ہوے. اللہ دا بھی کمال ہے کہ مقتول جے سومنا آئی نا انہوں قاتل بنائندا پیا. یعنی قاتل ہن مقتول دی گود وچ بیٹھا ہے تے فرعون انہوں چمدا پیا. رب دے کمال کم ہے. رب دے کمال دے کم ہے. تے ہن ترقی کردے کردے پتر بن گئے فرعون دا. فرعون دی اولاد کوئی نہ آئی. فرعون دے بیٹا بن گئے. ترقی کردے کردے چیف آف آرمی سٹاف جی میں آج کل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں پوری فوجاں دے سپاہ سالار ہیں تے ڈیپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم. یعنی فرعون دی کابینہ دے وچ فرعون تو ہیٹا دوے نمبر دا بندہ حضرت موسیٰ پوترے فوج دا سپاہ سالار ہے تے نال ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے. اللہ اکبر. تے اس ویلے مصر دنیا دی سپر پاور جی میں آج امریکہ ہے جی میں آج چائنا ہے اے حالت ہے انہاں دی. اس ویلے پوری ادھی دنیا فرعون دے قبضے چھے تے فرعون دے تخت دے ہیٹھ جیڑی پہلی کرسی لگ دی ہے او موسیٰ دی ہے. کیا عیش دی زندگی گزر دی پئی ہے موسیٰ دی. لیکن ہویا کی ایک دن ویکھیا ظلم تے کڑدے آئیں کہ اے فرعونی جیڑے ہیں نا مصری اے شو دے بنی اسرائیل آلیاں تو ملازمتاں کرمائیں انہاں کول اپنی قبراں بنوائیں کام بھی کریں مزدوری بھی نہیں دیندے نال کٹیندے بھی آئیں. ایک دن ویکھیا اے میں کہانی صرف بیک گراؤنڈ دسیندا پیا آپ جامنا اور پاسے. ایک دن ویکھیا کہ ایک فرعونی فوجی کالے رنگ دا ایک بنی اسرائیل دے بندے دے سینے تے چڑھیا کھڑوتا ہے تے انہاں گلا دبیندا پیا. انہاں دے ذہن وچ آیا کہ یار جی میں روز فرعونی ظلم کریندے ایشو دے کسے نو کٹیندا پیا. اے گئے تے اپنے پاروں فوقذہ موسیٰ موسیٰ نے ایک ہولا جیا مکہ ماریا کہ یار ہٹ جاوے. فقذہ ان دی روح ہی نکل گئی. موسیٰ دی طاقت جیڑی ہے نا جسمانی اندہ قرآن نے بڑا چرچا کیتا ہے. حضرت موسیٰ دی جیڑی کچھ گلاں اللہ نے بیان کیتی ہیں نا کہ کمال ہیں موسیٰ دے وچ اون دے وچ انہاں دا جسم قوی الامین انتہائی مضبوط مسل اچا قد چوڑا سینہ تے مکہ مارے. یار جیڑا مکہ مارے تے حضرت اسرائیل دی آنکھ نکل جاوے. خود سوچو کتنی جان ہو سی. ہن انہاں نے مکہ ماریا فوجی نو اتھائی فوجی فقذہ اسے ویلے مر گیا. ہن جس ویلے مر گیا یہ جا کے لگ گئے کہ ہن کی کراں. اگلے دن صبح ڈردے ڈردے آئے ایک بندہ دوروں بھجدا ہوئے آیا اور وجاء رجل من اقصى المدینہ شہر دے دوے پاسوں ایک بندہ بھجدا ہوئے آیا حضرت موسیٰ کول یسعا بھجدا آیا. قال یا موسیٰ ان الملاء یعتمرون بک لیقتلوک. اے جڑے سارے مولوی ہیں نا یہ جڑے سارے فوجی ہیں انہوں نے میٹنگ کیتی ہے انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ تینوں گرفتار نہیں کرنا تینوں انہاں قتل کر دینا. کیوں؟ کیونکہ فرعون دا پتر ہے فرعون دا وزیر اعظم ہے. یہ ہتھکڑیاں لا کے موسیٰ نو لے جاون فرعون چھڑ دے سی. فرعون تے نہیں سزا دیونی. اس پر انہاں سارے جڑے بھی پولیس والے فوج والے ہیں آپس میں میٹنگ کیتی یار فرعون کول نہیں لے جاونا اینو قتل کر کے دی لاش لے جساں فرعون کول یقتلوک اے تینو قتل کر دے سے. فخرج ان لکا من الناصحین آخر لگا میں تیرا بھلا چاہنا موسیٰ مصر چوں نکل جا. اگر تو ایتھے رہیا انہاں فوجیاں تینو قتل کر دیونا ہے نکل جا. فخرج منہا خائفا یترقب. قرآن دا ایک لفظ جیڑا ہے موسیٰ نکلیا مصر تو ڈریا ہویا کہ اپنے پچھو بار بار ویندا ہویا کہ میرے پچھو تو کوئی نہیں آمدا پیا. جی میں حضور نے ہجرت کیتی ہے نا غار ثور ہی لکے بالکل اوے موسیٰ دی ہجرت ہے بالکل ہکو نقشہ دو نبیاں دا. ایویں غار جا کے لکے فرعونیاں نو لبے نا. ہن قرآن نقشہ چھکدا پیا کہ وہ ڈریا ہویا پیچھا ویندے ہوئے کہ میرے پچھو فوجی نہ پڑ جاویں
ٹر پیا قالا رب نجعنی من القوم الظالمین، کیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ اس ظالم قوم تو مینوں نجات دے۔ ولما توجہ، تے پھر جس ویلے اس نے چہرہ کیتا اپنا تلکا مدین، مدین دے پاسے، مدین کتنا دور ہے اتوں 1200 میل، صحرا دے وچ کوئی سڑک کوئی نہیں، موسیٰ کدی مدین نہیں گئے، اے مصر والے ڈردے ہوئے مدین دے پاسے سفر نہ کرندے، کیونکہ جڑا علاقہ ہوندا ہے نا اینو عربی وچ ربا خالی آندا ہے، یہ تقریباً 2000 کلومیٹر دا علاقہ ہے جس وچ نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی درخت ہے، صرف ریت تے پہاڑ ہے، تے لوگ مر جاندے ہیں، تے کوئی سڑک کوئی نہیں۔ ہن موسیٰ نو سمجھ نہ آیا میں کدے جاواں، انہاں کہا مدین ہی جانا، سڑک ہے کوئی نہ۔ ولما توجہ تلک مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تے آندے پہنے اے پروردگار میں اس سفر تے ٹر پیاں، ہن مینوں سب کچھ چھوٹا تے بالکل سیدھا رستہ جڑا مدین جاندا ہے او تے پا دے۔ اے کیوں آندے پے سوا السبیل، کیوں آندے پے سب کچھ چھوٹا رستہ؟ کیونکہ جڑے لوگ اتنے بیٹھے ہیں جنہوں شوق ہے کتاباں پڑھن دا، ایک انہوں سے آنے ڈیزرٹ واک فنومینن، وہ کی ہوندا ہے اے جڑا میرا کھبا پیر ہے نا، جس لئے میں ٹرنا نا سجے کو 2 انچ پیچھے رہندا ہے، اے ذرا سمجھو گلاں، پتہ نہیں ہون کسے اتنی محنت کرنی ہے، کسے اپنے بال تے اتنا پیسہ لاونا جتنا میرے پیو لایا ہی کہ نہیں۔ اس بار میں تقریرا بھی انہوں نے ریکارڈ کیتی، رکھو بچہ کم ہو سکتا صحرا دے وچ میں ٹرا نا سیدھا اپنے پاروں بالکل سیدھا، کیونکہ میرا یہ پیر 2 انچ چھوٹا پمدا ہے سجے نالوں، تو میں این کر وچ ٹرساں تے تقریباً 28-30 گھنٹے بعد یہ تو شروع ہویا سنا اتھاں ہی واپس آ جاسا، یعنی اپنے پاروں تو بالکل سیدھا ٹرتا پیا، پر کیونکہ کھبا پیر 2 انچ پیچھے رہندا پیا، مردے 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 28-30 گھنٹے بعد میں واپس آ جاسا۔ آندے پین پروردگار اپنے پاروں تو میں سیدھا مدین جاندا پیا، پر مینوں پتہ ہے میں دائرے وچ گھومنا ہے، اس پر مینوں سب کو چھوٹا رستہ، سب کو سیدھا رستہ اون دے تے پا دے، ورنہ میری موت یقینی ہے۔ 4 ہفتیاں دے وچ موسیٰ مدین پہنچ گیا۔ ایک لمبی کہانی ہے، 3-4 گھنٹے صرف مدراش جس پڑھی ہوئی ہے نا جس بندے، جی میں ساڑی حدیث دی کتاب ہے نا، جی یہودیاں دی کتاب ہے نا، ان دا نام مدراش، درشت لفظ ہے، درشت مطلب ہوتا سکھنا، مدراش جی سکھائیں دی ہے۔ حضرت موسیٰ دے سارے واقعات دی تفصیل تو انہوں مدراش تو مل دی ہے، مدراشی پڑھی ہوئی ہے میں، تے پڑھی بھی یہودی عالم کو تھے، پتہ نہ لگے۔ ہون جس ویلے اے مدین پہنچے 4 ہفتے بعد، تے یا پہنچے مدین، ولما جیڑی میں سرنامہ کلام دے وچ آیت تلاوت کی تھی، ہون اپنی کہانی شروع ہوندی پئی ہے۔ ولما وردا، جس ویلے پہنچیا موسیٰ ما مدینہ، ایک تالاب تے جڑا مدین شہر دے کنارے تے آئی۔ ہن توجہ دیونی ہے تسی دیکھنا ہے، میں تانوں اگلے آدھے گھنٹے ثابت کر دیونا ہے کہ اگر اللہ بولے آ تو اوویں بولے آ جویں قرآن دا رب بولے۔ میں بڑی شاعری پڑھی ہے، میں بڑے ولیاں دی کتاباں پڑھی ہیں، میں بڑے نعت گو شاعراں دی نعتاں پڑھی ہیں، رب دے کلام دے اگوں سارے پھکے، سارے پھکے۔ ولما وردا ماء مدینہ، جس ویلے وہ پہنچیا ایک تالاب تے جیڑا مدین شہر دا آئی، وجدا علیہ امتا من الناس، لوگاں دے وچوں انہوں ایک امت نظر آئی۔ ہائے ہائے ہائے، لوگاں تے امت وچ فرق کی؟ امت وہ ہوندا ہے جندا مزاج ملدا جلدا ہو۔ حضور دا امتی کون ہے؟ جندا مزاج مصطفیٰ دے نال ملدا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہم مزاج لوگ موسیٰ نے ویکھے تالاب دے کنارے یسقون، اپنے جانوراں پانی پیویندے پے، اے تو اپنی کہانی شروع ہوندی پئی شادی دی۔ ویکھیا کہ کچھ امت ہے ایک ہم مزاج، ایک حلیے والے کچھ لوگ ہیں جڑے کہ ظاہر ہے پتہ لگدا ہے چرواہے ہیں، اپنے جانوراں نو ایک تالاب تو پانی پیویندے پے۔ وجدا من دونہم، تے انہاں کول ہٹ کے ویکھیا امراتین تذودان، 2 عورتاں
نوجوان کھلوتیاں ہیں انہاں دے جانور پانی پیون واسطے اگاں ودین چھوری جانوراں نو پھدیندیاں اے ہے تزودان ایک لفظ دیکھو کتاباں ہوندیاں جس ویلے لفظ آمدن نا تے کتاباں تانوں ایک کہانی سنائیندیاں قرآن انج نہیں قرآن تانوں اپنے واقعے دا حصہ بنا لے اللہ انج ماحول بنائیندا ہے اگر ادھا گھنٹہ ماحول دے وچ میرے نال رسو نا تے میں قسم چنا تسی اے موسیٰ دے نال نہ کھلوتے ہوئے اے قرآن دے لفظاں دا کمال ہے او تانوں ایک فلم چلائیندا ہے فلم دے وچ تانوں انٹری دیندا ہے آ ویکھ ارد گرد کی ہوندا پیا موسیٰ پہنچے مدین ایک تالاب ہے تالاب دے نال ایک ہم ہکو جے کپڑے والے ہولیاں والے مزاج والے لوگ ہیں انہاں کول کوئی جانور ہیں او جانوراں نو پانی پیویندے پین دو لڑکیاں علیحدہ کھلوتیاں ہوئیاں سہمیاں ہوئیاں انہاں کول جانور ہیں انہاں بھی پانی پیواونا ہے تزودان جانور اگاں ودین انہاں نو رکیندیاں انہاں نو پانی دے پاسے نہیں جامن دیندیاں حضرت موسیٰ نو عجیب جیا لگدا ہے کالا ما خطبکما حضرت موسیٰ کے انہاں کہ تواڈے دوواں دا کی چکر ہے اے شودے بکریاں تواڈی بھیڈاں پیاسیاں ہیں اے پانی پیونا چاہندیاں رکیندیاں کیوں ہو ما خطبکما اے تانوں کیا رول ہے جانوراں نو پانی پیون دیو قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء آکھن لگی اسی تب تک اپنے جانوراں نو پانی نہیں پیویندیاں جب تک اے چرواہے اتو دفع نہ ہو جائے اس ایک لفظ تو یصدر تو اللہ نے کی سمجھایا ایسی قوم ہے جتھے عورت جیڑی کم کریندی انہوں عزت دی نظر نال نہیں دیکھیا جاتا ساڈی قوم بھی انہاں دے وچوں جیڑی عورت گھر تو باہر کم کریندی ہے نا ایک قوم ہے جاہل ایک قوم ہے کافراں دی پلی ہوئی اے مسلماناں دی پلی ہوئی قوم نہیں جا کے کدی پڑھیا انہیں مدینے دے وچ کتنی دکاناں عورتاں چلائیندیاں ہیں حضرت عمر دے زمانے مارکیٹ کمیٹی دی تانوں پتہ چیئرمین عورت آئی مرد نہ آئی تانوں تو کوئی دسیا ہی نہیں گیا سونےو تانوں تو لیبل لا لا کے دین بیچیا گیا اصل کسے نہیں کڈیا ہن پتہ لگ گیا اللہ ایک جملے ہی دسیندا پیا او معاشرہ ایسا ہے کہ عورتاں نو ایک تک کم کرنا پسند نہیں کردا ایک انہاں دی نظر وچ عورت دی کوئی بھوکت نہیں او دستیاں پیاں موسیٰ نو موسیٰ انہاں دی اکھاں بڑی گندیاں ہیں اے جس ویلے اے اوباش تے بدماش لوگ کھلوتے ہوئے اسی جانور لے کے جاتی ہے کوئی چھڑے سی سانو کوئی بکواس کرے سی اس بار اسی روز اتھے امنیاں ہیں اسی انتظار کرینیاں ہیں جس ویلے اے باندر جائے اپنے جانوراں نو پانی پیوا کے ہٹ جاندے نا تاں اسی جا کے پانی پیوینیاں ہیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء جب تک کہ چرواہے تو پانی پیوا کے نہ گئے اسی نہیں جامنا وابونا شیخ کبیر تے موسیٰ اسی کوئی آوارہ چھوری نہیں ساڈی مجبوری ہے اسی یہ بکریاں لے کے پانی پیواویں کیوں نکلیاں ہیں ابونا شیخ کبیر ساڈا والد بہت بڈھا ہو گیا ہن کم نہیں کر سکدا ساڈے دو دے اوتے ان دی ذمہ داری ہے کوئی پتروں تا کوئی نہیں ہن جی اسی بھی بکل مار کے گھراں دے وچ بیٹھ جاویے ساڈا پیو بھی مر جاسی اسی بھی مر جسائیں مجبوری تے اسی گھروں باہر نکلیاں ہیں ابونا شیخ کبیر ساڈا والد بڑا بڈھا ہے اس پر وہ کام نہیں کر سکدا ان دی جگہ تے اللہ کی اشارہ کردا پیا کدی کوئی کام عورت کریندی پئی ہے نا کسے کھیت یا کسے دفتر یا کسے بینک دی برانچ اللہ آندا پہ بے غیرت تھا ان دے گھر جا کے حالات دے کسے مجبوری تو نکلی ہے جیڑی عورت کام کردی انہوں عزت دی نظر نال دیکھنا ہے او کسے مرد دا بوجھ چاہے ہوئے ہے اس نے ہونے آندیاں پہ ابو نا شیخ الخبیر ساڈا والد بڑا بڈھا ہے اس پروں وہ کام نہیں کر سکدا اسانو نکلنا پہ ہے موسیٰ نے یہ گل سنی انہاں دے جانور لے فسقا لہما انہاں دے جانور لے تے موسیٰ تانوں دسیا آئی کمال آئی طاقت ہے تے گیا تے او سننا چرواہے نو کہ اے نکلو ایتھوں انہاں نے کہا ایڈی بلا گئی موسیٰ ایڈے مسل تے ایڈا چوڑا وہ سارے نس گئے جانور لے کے فسقا لہما موسیٰ نے ان دے جانور بچیاں دے جانوراں نو پانی پیوایا سب کو پہلے ثم تولا الی الظل پھر ایک درخت کھلوتا ہی دور
موسا گردن جھکا کے اس درخت دے ہیٹھ جا کے کھلو گیا. سمجھن دی گل ہے, قرآن ہے یار, قرآن ہے. اللہ اکبر. انہاں نو جانور واپس کیتے, اتنا بھی موسا نے ٹھہراؤ نہیں کیتا کہ وہ شکریہ ہی کر سکے موسا دا. موسا اللہ نو خوش کرن واسطے کام کردا پیا, انہوں شکریہ دی لوڑ کوئی نہیں. وہ جانوراں دی رسی چھوری دے ہاتھ وچ پھدائی, ثم تولا الی الظل, تے او درخت جڑا دور کھلوتا ہی اون دی چھاں دے ہیٹھ جا کے موسا کھلو گیا. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے قرآن دی چند ایک سونی ترین دعاواں دے وچ یاد کرو اس دعا نو. عربی یہ نہیں یاد کر سکتے, پنجابی یہ یاد کر لو, کتی کرو. آندین موسیٰ رب انی لما, اے پروردگار تو جو بھی انزلت الیہ, مینوں کچھ بھی بھیج دے, من خیرن, خیر دے وچوں کوئی چیز بھی بھیج دے. فقیر, میں فقیر ہاں. فقیر کینوں آندے ہیں؟ ایک فقیر ہوندا ہے عربی دے وچ, فقیر دے دو مصدر ہیں, فقرا تے افقرا. افقر تو اگر آوے تو فقیر ایک کھڈے دا نام ہے. ایک کھڈا جیڑا زمین دے وچ اون دے پانی نہ ہوے, جس ویلے بارش ہوے اون دے وچ پانی آ جاوے, تو کوئی بھی پیاسا آوے تو اون دے جو پانی پی لوے, اونوں آندے فقیر. ایک فقیر دا مطلب ہے اگر فقرا تو آوے اون دا مطلب ہے لیسا عندہ شیء, بندہ جن دی بوجھے چ ایک ان ہی نہ ہو. تے تریا فقیر دا مطلب ہے او جن دی ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جاوے, بوجھ چاوے کوئی, وزن سہ نہ سکے کمر, تے کمر ٹوٹ جاوے, اونوں بھی فقیر آندے. ہن موسیٰ آندے پہن پروردگار اس ویلے میری حالت ہے ہی, 4 ہفتے پہلے میں دنیا دی سب کول وڈی سپر پاور دا وزیر اعظم ہاں. 4 ہفتے پہلے میں دنیا دی سب کول وڈی آرمی دا چیف آف آرمی سٹاف ہاں. 4 دن پہلے محلہ دے وچ رہندا ہاں, کم خواب تے ریشمی لباس پہندا ہاں, سونے دی تلے دی میں خسے پہندا ہاں. تے پروردگار اس ویلے حال ہے فقیر, میرے کول کچھ جی کوئی نہیں سوائے اس چھاں دے. اے جی چھاں دے ہیٹھ کھلوتا نا بھائی, یا کل کائنات ہے میری. ہائے ہائے ہائے. اے لوگو موسیٰ کول پوچھو اپنے رب نال امید کینوں آندے. ساڈے جو کدی کسے تے ایڈا زوال نہیں آونا. کوئی سپر پاور دی باغ دوڑ ساڈے ہاتھ وچ ہوے تے 4 ہفتیاں دے وچ فقیر بن کے, مفرور بن کے, ایک کرمنل بن کے ایک درخت دے ہیٹھاں کھلوتے بھی. جُتی پیراں وچ کوئی نہیں موسیٰ دے, پیراں وچ کنڈین, کمیز اتلی پھٹی ہوئی ہے, بس دھوتی ہیں لیرا جیاں. کیا آندا ہے پروردگار انزلتا الیہ من خیرن, اپنی خیر چ کچھ بھی مینوں بھیج دے. میرے کول تے چھاں تو علاوہ کچھ ہے ہی کوئی نہ. میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرے پروردگار. ہائے ہائے ہائے. مطلب کی آندے پین من خیر دے لفظ تو میں کی ہن تانوں سمجھاواں. ایک جڑا بندہ مجبور ہوے نا اوندے نخرے نہیں ہوندے. ایک بندہ پیاسا ہے, ہن مردا پیا پیاس تو تانوں آندا پانی پیوا, تسی گلاس دتا ہے, نہیں نہیں ٹھنڈا دیویں آ نا, پی جاسے. عربی دا ایک مقولہ ہے, بڑا پیارا مقولہ ہے, وہ آندے ہیں کہ المعشی رضی بما رقب, جڑا پیدل ٹردا پیا ہوے نا اونوں جیڑی بھی سواری جل جاوے نا چھال مار دیندا ہے. پیدل ٹرے جانے ہیں, کمالیے جاونا ہے روڈ دے اوتے, پیریں چ لہو نکلدا پیا, سائیکل والا جاندا پیا, آونا ہی کی آکھو نہیں نہیں میں تے کار دا انتظار کرنا. نہ منٹ چڑھ جاسو سائیکل تے. الماشی جیڑا بندہ پیدل چلدا پیا رضیا بما رکب, اونوں کوئی بھی سواری لب جاوے اون تے چڑھ جاندا ہے. موسیٰ آندا ہے اللہ میری کوئی ڈیمانڈ کوئی نہیں, مینوں کچھ بھی خیر بھیج دے. 2 دعاواں نے سفر دے وچ موسیٰ دیاں. پہلی دعا کی آئی کہ اے پروردگار عسا ربی ان یہدینی سواء السبیل, مینوں امید ہے میرا رب مینوں سب کول آسان تے سب کول سیدھا رستہ مدین دا دکھا دے سی. سب کول چھوٹا سب کول سیدھا رستہ آسانی دا دے دے سی. تے دوئی دعا کی ہے اللہ خیر چ کچھ جی بھیج دے. ایتھے میں ہن تانوں دس دینا ساڈا عقیدے دی ساڈی بیٹی بوڑ دتی قرآن.
عقیدہ کی ہے میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، مجھے مخلوق کی مدد نہیں چاہیے. یہ کیڑا عقیدہ ہے؟ موسیٰ کس کو منگے آئی مینو خیر بھیج، اللہ کی بھیجیا چھوئے. انہوں نے کہا اللہ سب کو چھوٹا رستہ مینو بھی کھا دے، اللہ کے شادی کر لے. اے اللہ دے بندیو، جدن بھی اللہ کو منگسو اللہ کوئی بندہ ہی بھیجندا ہے. اے پورا قرآن پڑھ لو کیونکہ تسی قرآن پڑھے ہی نہیں کدی اور نال. جدن بھی کسے نبی نے اللہ کو کچھ منگے ہے اللہ نے مخلوق نو ہی بھیجے ان دی مدد واسطے. حضور نے بدر دے تے منگے ہے نا اللہ دی مدد، اللہ جبرائیل نو ہی بھیجے ہے. اے کیڑی کتھوں عقیدے لینے؟ اے قرآن دے عقیدے کوئی نہیں. یاد رکھو جدن بھی ہن حضرت موسیٰ ہووے نا اج دا ملا، او بچیاں واپس آئیاں ہیں تے آکھیا نہیں 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 اجری اللہ، میرا تاجر اللہ دا ہے، میں تا بالکل خالص اللہ دے واسطے کام کیتا ہے، میں تو مینوں تہاڈی مدد نہیں چاہیے. نہیں نہیں، اللہ آندا پیا ہے کہ من خیر فقیر، اللہ میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے کوئی بھی خیر بھیج دے. خیر کی اللہ بھیجندا پہ. اللہ اکبر. خیر بھیجندا پہ کہ موسیٰ انہاں نو جانور دیتے تے موسیٰ آ کے درخت دے ہیٹھ کھلو گیا تے بچیاں اپنے گھر گئیاں تے والد بڈھے ویکھیا کہ بچیاں جلدی آ گئیاں تے روز شام نو آندیاں. اس مجھے کی بنیا ماں ختم کما کی بنیا اتنی جلدی کیویں آ گئیاں؟ انہاں دوواں دسیا کہ اج تے ایک اجنبی آئے، وہ سارے جڑے بدماش ہیں نا انہاں نو نسائے تے ساڈے جانوراں نو پانی پیوا کے ساڈے حوالے کیتا ہی سن تے اسی جلدی آ گئی ہیں. ہن والد کی کریندا پیا ہن چھوئر نا والد نو دسیندی پئی تے جس انداز دے وچ دسیندی پئی ہے نا والد نو سمجھ آندا پیا اس چھوئر نو وہ چھوار پسند آ گئی. ہائے میرے اللہ قربان جاواں ایک لفظ تو اللہ نے یہ گل دسی. اللہ اندر فجاءتہ احداہما، پھر واپس گئی انہاں دے وچوں ایک. پیو نے ایک نو بھیجیا. پہلے کتنیاں ہیں؟ امرتین، دو. ہن احداہما پیو بھیجندا پیا ایک نو. کیوں؟ قرآن ہے نا، یہ توجہ نہ کرے سو نا، قرآن اپنے ڈھڈ تو کپڑا نہیں چامنا. بھائی گندا معاشرہ ہے، معاشرے دے لگتا ہے نوجوان سارے دے سارے کرپٹ ہیں، سارے نظر باز ہیں، بدتمیز بےہودہ لوگ ہیں. ایک چھوئر نو کیوں پیو بھیجندا پیا؟ ہن پیو چیک کرنا چاہندا ہے کہ اس نوجوان دا کردار کی ہو جائے. اللہ یار قرآن نو نا دل لا کے پڑھیا کرو. این پڑھیا کرو کہ ہنے قرآن نازل ہوندا پیا تے میرا رب مینوں کچھ سکھاؤ ہے. یہ فقیر جھولی پھیلا کے امیر دے دروازے تے جاندا ہے نا، ایویں قرآن دے دروازے تے فقیر بن کے جھولی پھیلا کے جاؤ. اللہ دے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. ہوئے ہوئے ایک لفظ دے وچ اللہ نقشہ چک دیتا ہے تے او ٹری کلی بڑی حیا دے نال. کیوں ہے حیا؟ ہائے ہائے واہ سونے رب تیرا کلام سونے. حیا اس پر ہے کہ پہلے دو بہناں تائیں اور کلی جاندی پئی ہے، ڈردی پئی ہے، شرماندی پئی ہے، کوئی بدتمیز شعر آ کے بکواس نہ کرے. کلے بندے موسیٰ کول جاندی پئی ہے، حیا ہے. دل دے وچ پسند کردی ہے موسیٰ نو تے شعر بیٹھے جوان جیڑی پسند ہوے نا اون دے سامنے جاؤ تے ایویں ہی چہرے تے لالی آئی رہندی ہے. ہن ٹری فجاءتہ احداہما انہیں جو ایک ٹری تمشی علی استحیاء حیا دے نال ٹردی ہوئی. قالت انا ابی یدعوکا تے جا کے موسیٰ نو آکھیا میرے والد تانوں بلایا ہے لیجزیکا اجر ما سقیت لنا کہ ساڈے جانوراں نو جیڑا تسی پانی پیوایا آئی ساڈے والد تانوں اوندا انعام دینا چاہندے ہیں. فلما جاؤ تے موسیٰ ٹر پیا. ہن ہوے آج دا مولوی وہ آکھیا میں تو غیر اللہ دی مدد کیوں لواں؟
میں تو اللہ واسطے پانی پیوایا ہائی، ہن میں گند کرا مخلوق کل اجر لے لواں؟ نہیں نہیں۔ موسیٰ آندا میں فقیر ہاں پروردگار، مینوں خیر چاہیے، خیر دیونی تا تو ہے پر دیونی تو کسے بندے تو ہی ہے۔ موسیٰ نے منگی ہے خیر، اللہ نے بھیج دیتی ہے چھوئر۔ موسیٰ نے آکے سب کو آسان رستہ مینوں دے، اللہ نے بھیج دیتی ہے، والد نے چھوئر بھیج دیتی ہے۔ ہن موسیٰ دے نال ٹر پین۔ فلما جاءہو، کہ جس ویلے انہاں دے والد کول موسیٰ پہنچے، وقص علیہ القصص، موسیٰ نے سارا قصہ دس دیتا۔ کی دسیا اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں فرعون دا پوترا، فرعون دے محل دے وچ پلیا، پھر میں اوندا فوج دا جرنیل بن گیا، پھر میں وزیر اعظم بن گیا، پھر میرے ہتھوں بندہ مار گیا، بندہ مار کے میں اتوں مفرور ہو گیا، فرعون دی ساری فوج میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، مینوں قتل کرنا چاہتے ہیں، ایف آئی آر میرے نام تے چلدیاں پئیاں، گولی دا آرڈر میرا ہویا ہے، یقتلوک، فوجی گولی مارنا چاہتے ہیں مینوں، جی میں اتنے پولیس والے آنے کے آرڈر کر دیو گولی دا اڑا دے منے۔ لیکن والد ویندا پہ ہے کہ یار اس معاشرے دے وچ جتے میری چوری روز جاندیاں ہیں، انہاں دی گل سنن والا کوئی نہیں، آوارہ لوگ گلاں کریندے، اے کیوں جہا نوجوان ہے کہ اس نے سارے شہر نال متھا لایا ہے کہ دو مجبور عورتاں دے جانور پہلے پانی پی لو۔ یار اندا بڑا کردار ہے، ہندی کمر بڑی مضبوط ہے، بڑا ترپڑ والا بندہ ہے، بڑا احساس رکھتا ہے لوگاں دا تے دویاں دے واسطے، حالانکہ خود پیاسا ہے، پانی پیون تو پہلے اس جانوراں نو پانی پیوایا ہے، انہاں مطلب ہے دل دے وچ کمال دا حسن اخلاق ہے۔ میری دھیاں نو جانور اس واپس کیتے ہیں، اس شکریہ دا تقاضا نہیں کیتا، اے کوئی مزدوری نہیں منگی، اس ڈنگی نظر نال میری دھیاں نو نہیں ویکھیا، میں دھی کلی بھیج دیتی ہے، اس اودے نال کوئی زیادتی نہیں کیتی تے میری دھی اینو پسند بھی کر دی ہے، حالانکہ دھی نے ایک باری بھی نہیں آکھیا قرآن میں پسند کریں گے، پر جو انداز آئی نا بیٹی دا، جس جوش نال موسیٰ دا واقعہ سنایا والد بھانپ گیا کہ میری بیٹی نو اے بندہ پسند ہے۔ ہاں 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 ہاں، قالت انی، آکھن لگی کہ قالت ان ابی یدعوک، میرے والد تینوں بلندے پین لے یجزیکا اجر ما سقیت لنا، کہ جڑا تو پانی پیوایا ساڈے جانوراں نو اون دی مزدوری دے۔ من فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تے جس ویلے موسیٰ نے ساری کہانی سنا دیتی، قال لا تخف، تو نہ بچیاں دے پیو نے آکھیا بالکل گھبرانا، بالکل موسیٰ ڈرنا، نجوت من القوم الظالمین، چنگا تیری جان چھڑی انہاں فرعونیاں کو۔ اچھا تواڈے کول کوئی ہو جہا بندہ آوے، تسی کی سوچے سون دے بارے؟ نہ کوئی جدا دے، پیریں جُتی کوئی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مفرور ہے، پولیساں پچھو لگی ہوئی ہیں، گولی دا آرڈر ہوئے ہوئے ہے، تے ودے آوارا صحرا دے وچوں نکلے ہے، جاندے نہیں ہو، تواڈی کی اسیسمنٹ ہو سی؟ اگلی آیت ٹردی ہے، اللہ اکبر۔ ہن جس ویلے گل ہوئی نا تے اوہ بچی بولی، قالت احداہما، اللہ دو نہ دو بچیاں دی وچوں ایک بچی بولی، یا آبتی، یا ابی نہیں آکھیا، یا آبتی، جی اسی اپنی زبان وچ نا ابو جان، عربی وچ اگر ابی دے نال تے لا دیو یا آبتی، ایندا مطلب ہوندا ہے میری جان تو پیارے والد، یا آبتی، اے میری جان تو پیارے والد، استاجر، اس نوجوان نو مزدوری دے، اینو نوکری دے، اینو جاب دے، اینو اپنے کول رکھ لا، انا خیرا من استاجرت القوی الامین، ایندے کوئی چنگا ملازم تانوں لبھنا کوئی نہیں، ایندے جان ہی بڑی ہے تے امین ہی بڑا ہے۔ میں کلی گئیاں، اس ٹیڑھی اکھ نال مینوں نہیں ویکھیا، اسی دو بہناں ہاسے، اے سارے رعایا دے نال لڑائی لے کے ساڈے جانوراں نو پانی پیوایا ہے، ساڈی بستی وچ ایندے نال دا ہور نوجوان کوئی نہیں، تے پیو اپنی دھی دی گل سندا پیا ہے،
آندہ کالا انی اوریدو ان انقہا کا اہدب نتیا ہاتین، آندہ میرا ارادہ ہے کہ اپنی دو ودیاں جو ایک دا نکاح تیرے نال کر. حضور اپنے آپ نو اس فلم دا حصہ بنا کے دیکھو. پیو نے بھانپیا میری بیٹی نو ایچوار پسند ہے، ایچوار کردار دا پکا ہے، حالات ماڑے ہیں، بندہ بڑا چنگا ہے، بظاہر ایف آئی آر بھی ہیں دے خلاف، ایندے پچھوں فرعون بھی لگے ہوئے ہے، پر بندہ کمال دا ہے، اس نے دو کلی عورتاں دی عزت دی حفاظت بھی کیتی ہے، اس نے دوے بدماشاں دے نال ایڈی جان ہے دے دوے بدماشاں دے نال متھا بھی لایا ہے اجنبیاں واسطے، تے ہن اے اس قابل نہیں کہ انہوں نوکر رکھیا جاوے، اس قابل ہے کہ انہوں داماد بنایا جاوے. اپنے سینے تے ہاتھ لا کے پیو دسن میں اپنی دھیاں دے رشتے کریں دیو، کدی ویکھے نے چھوار دا کردار کی، کدی ویکھے نے اندے دل دے وچ انسانیت دا احساس کتنا، کدی ویکھے نے اندے امانت کتنی، کدی ویکھے نے کہ اپنے پیراں تے کھلوون والا ہے یا کوئی نہ نہیں. سانو تو ہے کہ دو چار کلے ہومن سوار دینا، باویں نشئی ہوگی، باویں غیر اخلاقی ہوئے، جانا نالا ہوئے، کی کریے مامے دا پوترے تیرا. کوئی قرآن دی تعلیم نہیں. قرآن دسدا پہ ہزار وجہ ہیں کہ اس شوار نو دھی نہ دتی جاوے اس نوجوان نو، لیکن جیڑا کردار نظر آیا اس بزرگ نو جیڑی امانت نظر آئی ہے موسیٰ دی، جو سٹینڈ لیا اس نے کمزوراں دے واسطے، تے پھر جیڑا اس نے نوجوان سونی لڑکیاں دے پاسے اکھ بھر کے نہیں ویکھیا، تے صرف اللہ نو خوش کرن واسطے پورے چک دے نال دشمنی لے کے پانی پیوایا ہی سوں، تے شکریہ تک نہیں اس نے کوشش کیتی کہ چھوری شکریہ کریں. وہ کہ اے بندہ ہے اس قابل تے میری دھی نو پسند ہے. ہن ان دی دھی نے ایک باری بھی نہیں آکھیا مینوں موسیٰ پسند ہے، مطلب کہ قرآن ننگی تلوار ہے، چھوڑے لا دیندا ہے. آج تو 40 سال پہلے میں غوطہ مارے آئی قرآن دے وچ، 16 سال دی عمر چاسوں مینوں اس کتاب نال عشق ہویا ہے. 40 سال ہو گئے اسے کتاب دے علم دے صحرا دے وچ ٹردے ہو. کی سمجھیندا پیا اللہ تعالی؟ او تہاڈی دھیاں دی شادی انہاں دا فیصلہ ہے، تہاڈا نہیں. او ویکھو ایڈی حیا لی چوہرے دسیندی بھی نہیں پئی پیو نو، صرف آندی پئی ہے بڑا مضبوط ہے، بڑا امین ہے، بڑا چنگا چھوار ہے، اینو نوکری دے جا، تے پیو بھانپدا پیا لہجے چوں کہ میری دھی دا دل دے تے آ گیا. یارو اسی بہت دور ہیں دین، ساڈی داڑیاں تے نہ جوے ہے، ساڈے کلیاں تے نہ جوے ہے، ساڈے خطابات تے نہ جوے ہے، ساڈا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. دنیا دی ایک شادی ہے جیڑی اللہ نے طے کیتی ہے، تانوں پتہ وہ کیڑی شادی ہے؟ کوئی دس سکدا ہے؟ مولا مشکل کشا علی تے بی بی فاطمہ تو زہرا. اس تو علاوہ ہر شادی انساناں نے طے کیتی. ایک شادی ہے کہ جبرائیل لت ہے، جیڑا جبرائیل قرآن لے کے لندا ہے وہ لت ہے. یا رسول اللہ، اللہ فرمائندا ہے اسی چاہنے ہیں علی دا نکاح فاطمہ نال ہو. کیندا حکم ہے اللہ دا، کیندا فیصلہ ہے اللہ دا. سندا کون پہ ہے؟ اللہ دا سب کل وڈا تابعدار رسول خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین، شافع المذنبین. قیامت دے دن ہی کوئی بندہ ہے جس اللہ نال گل کرنی، او بندہ سندا پہ ہے، اللہ فرمائندا پہ ہے، جبرائیل آندا پہ ہے. اللہ آندا ہے میں چاہنا علی دا نکاح فاطمہ نال ہو جاوے. حضور بی بی فاطمہ نو بلائیندے آندے اللہ اے چاہندا ہے میں بھی چاہنا، پر دس تو چاہنی ہے کہ نہیں. گل مک گئی نا.
وہ ٹوٹ گیا نا. میری دھی اتھے شادی کرے جتھے میں چاہنا نہیں, تیری دھی دی شادی اتھے ہونی چاہیے جتھے وہ چاہتی ہے. اے حق ہے ہی نہیں کسی نو, سب کوڑ کہانی ہے. بچیاں دی زندگیاں دے فیصلے اج میں وینا گھر گھر وچ اگ لگی ہوئی. بہت گھٹ نظر آمدا ہے کوئی او گھرانہ جڑا اللہ آندا ہے کہ شادی تو بعد ایویں رمنا چاہیے. ومن آیات ہی اللہ نے میری نشانیاں چوں میری آیتاں دے وچوں ایک آیت ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, کہ میں تواڈے وچوں تواڈی ہی بیویاں کڈیاں جویں آدم دے وچوں اون دی بیوی کڈی ہے. اللہ آندا ہے تواڈے خاندان دے وچوں میں تواڈی بیویاں کڈیاں تاکہ جس ویلے انہاں کول جاؤ تانوں سکون آ جاوے. اسلامی گھرانہ اللہ دسیندا پیا کہ خامد جس ویلے باہروں اکیا ہویا گھر بڑے تے بیوی دی شکل ویکھ کے تے ٹھر جاوے, تے ہن اے کہ آوے تے بیوی نو ویکھ کے سکون لمڑا ہوے تے گھر تو نکلنا پوندا ہے. وجہ کی ہے؟ پوچھیا نہیں گیا نہ اس بچے کول نہ اس بچی کول. قرآن دی حکمتاں نو نصیحتاں نو قرآن دے واز نو اپنے دل دے وچ جگہ دیو. قرآن دسیندا ہے اپنی دھیاں پتر خوش کر رکھنے نا, کہ آدم تے حوا طرح جوڑے بنن, محمد تے خدیجہ طرح جوڑا بنے, محمد تے عائشہ طرح جوڑا بنے, علی تے فاطمہ طرح جوڑا بنے. اگر تانوں ایہو جے جوڑے چاہیے انہاں دی مرضی چلن دیو. تو پھر جس ویلے خامند اسی لتسکنوا علیہا, اپنی بیوی نو ویکھی انہوں سکون آ جاسی. وجعلک بینکم مودۃ ورحمۃ, کہ اللہ آندا انہاں دے وچ اسی میاں بیوی دے وچ پا دتی ہے مودت تے محبت. محبت ہوندا ہے کسے نو دل تو چاہنا کسے نو, تے مودت ہوندا ہے عمل کر کے دکھاونا کہ میں تینوں پوری دنیا کو زیادہ چاہنا. لیکن اج کیوں ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوندیاں پئیاں؟ میں پاکستان دی شادیاں نو کامیاب نہیں سمجھدا. اگر اپنی بیوی دے نال رہ کے تانوں سکون نہیں آندا, اگر تواڈی بیوی نو تواڈے تو محبت دی خوشبو نہیں آندی, وہ شادی ناکام. ان دی بنیاد ہے قرآن دسیندا پیا ہے کہ دھیاں کل پتراں کل پوچھنا ہے تسی. اگر وہ آکھ بھی دیویں نا ساڈی شادی کرو, بی بی فاطمہ نے آکھ دیتا ہے کہ بابا میں اتھائی شادی کرے سن جتھے تسی چاہو, لیکن جس ویلے وقت آیا حضور نے پوچھے جی تیرا دل آندا ہے تا علی نال کر دیواں تیرا نکاح. قرآن ہے, اے سنت رسول ہے. ہن اس ویلے وہ پھر معاشرہ بندا ہے کہ جن دے بارے چ اللہ آندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتاں تواڈے واسطے لباس ہیں, تسی عورتاں دا لباس ہو. لباس دا کم کی ہے؟ عیب کجنا. ایک بندہ ہے نا میلا کو چل ہے نویں کپڑے پا لے, دونوں ویکھ کے پتہ لگدا ناتی دھوتی بد ہے. بیوی وہ لباس ہے جڑے خامن دے عیب کجندی, خامن وہ لباس ہے جڑے بیوی دے عیب کجندے. اج کی ہے؟ آج تانوں کسے بندے دے سارے عیب چاہیے نا کھولنا, 15 منٹ دی بیگم صاحبہ نال بیٹھ جاؤ. این کپڑے چاہ کے نکل سی نا. اساں اپنی بچیاں تے بچیاں نو ٹرین ہی نہیں کیتا شادی واسطے, انہاں نو دسیا ہی نہیں کہ کیڑا مقدس رشتہ ہے, ان دی ذمہ داری کی ہے. تے پھر ایک اور عذاب سانو آخری 15 منٹے میں گل کرنی ہے. اے گل مین پتہ ہے مرداں نو بہت بھیڑی لگ سی, مینوں پہلے ہی پتہ ہے. حالی پہلے پیواں نو میری ادھی تقریر بھیڑی لگی ہے. اے کی آندا جاندا ہے کہ دیاں دی مرضی ہو سی, پتراں دی مرضی ہو سی. کہ بلا میں نہیں آندا پہ قرآن آندا پہ, میں نہیں آندا پہ رسول آندا پہ. ٹھیک ساڈے جڑے نوجواناں دی شادی ہوندی نا, اتنے نوجوان بیٹھے ہوندے, اج وہی بیٹھا ہو سی جن دی شادی ہوندی پئی, وہ بیٹھا اتنے کوئی نہیں بیٹھا. چلو بہرحال جڑے تواڈے جو شادی شدہ ہیں نوجوان جنہاں دی ہومنی ہے شادی, اے فقیر دی گل توجہ نال سنو. ساڈا بیڑا غرق ہویا ہے ایک آیت دے غلط ترجمے دی وجہ. ایک آیت ہے قرآن دی سورہ النساء دی, سورہ النساء دے وچ مرد تے عورت دے تعلقات اللہ بیان کرتا ہے, خاوند بیوی دے. اللہ دے الرجال قوامون علی النساء, ترجمہ ہوندا ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتاں دے,
لیکن میں ترجمہ ہوا کہندا پہ جو قرآن دا الرجالو مرد جڑے ہیں قوامون قوام ہیں علی النساء عورتاں دے اوتے میں وہ لفظ رکھے نا بما فضل اللہ اس فضل دی وجہ تو جو اللہ نے انہاں تے کیتا ہے بعضهم علی بعض اللہ نے بعض تو فضل کر دیتا ہے وبما انفقوا من اموالہم تے اس وجہ تو کہ اپنے مال انہاں تے خرچیں اے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے ہن عالم ہر عالم دا ترجمہ چالو میں کسے مسلک دی گل نہیں کرتا الرجال قوامون علی النساء ہر عالم نے ترجمہ کیتا ہے مرد حاکم ہے عورت تے یعنی ہر بیوی واسطے مرد دا حکم مننا فرض ہے اے ساڈے جڑے دولے ہیں انہاں دے ذہن وچ اے جراثیم پا دیتا ہے مولوی نے تے پیر نے انہاں دوواں دی زیادتی یاد رکھو اللہ قرآن چاہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے قرآن اللہ دا لایا ہویا کلام ہے نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین اس قرآن نو بڑی صاف بڑی پکی بڑی واضح عربی دے وچ لایا ہے کوئی بھی مطلب کیوں ہے قرآن اتنا بڑی ہدایت کہ جس کتاب جس زبان نو اللہ نے استعمال کیتا ہے اپنا پیغام پہنچاڑن واسطے عربی اس ویلے دنیا دی سب کو زیادہ مضبوط زبان منی جاتی انگریزی ہے نا کتنے لفظ ہیں 2-3 لاکھ اردو میں ٹوٹل لفظ کتنے 90-95 ہزار پنجابی کتنے لفظ ہیں 80-85 ہزار عربی کتنے لفظ ہیں 32 لاکھ اندے نال دی زبان کوئی نہیں اندے نال دی زبان کوئی نہیں کل عربی دا لغت دا 2% قرآن دے وچ آندا اے ساڈے ہر امام مسجد نو یہ گلاں پتہ ہونی چاہیے اللہ پوری عربی دے وچوں 98% عربی استعمال نہیں کریندا صرف 2% استعمال کردا ہے پر ایسے چن کے لفظ استعمال کریندا ہے بلسان عربی مبین ہن جڑا تسی ترجمہ کیتا ہے الرجال قوامون علی النساء اے کیڑی عربی دا ترجمہ ہے مرد عورت حاکم ہے یاد رکھو کوئی جتنا بڑا عالم ہوئے کوئی جتنا بڑا ولی ہوئے کوئی اپنے آپ نو کتب آکے غوث آکے علامہ آکے مولانا آکے اگر عربی اوندے ترجمے دا بھار نہیں چندی او کوڑا ہے مینوں دسن اے قوام دا ترجمہ حاکم آیا کتوں 6 لغتیں عربی دی ساری کھولو الرجال قوامون علی النساء مرد ہیں قوام عورتاں تے قوام دا لفظ کتھوں نکلدا ہے قاما یقوم قیامن قوامن قیومن اے ہی نے مصدر قاما قاف الف میم قاما اس تو نکلدا ہے قوام فعال دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے قوام فعال مبالغہ ہوندا ہے جڑا بہت چیز دی بار بار دہرایا جاوے شدت پیدا کیتی جاوے ہن جڑا ترجمہ ہے نا حاکم اے عربی دی کسی لغت وچ ہے ہی کوئی نہ اے نہ صرف عورتاں نال ظلم کیتا گیا ہے بلکہ جڑے خامن ہیں اے پاکستان انڈیا دے انہاں نال ظلم کیتا گیا ہے بلکہ سب کو بڑا ظلم خود رب دی کتاب دے نال کیتا گیا ہے کہ اللہ دے منہ وچوں لفظ پائے گئے جڑے عربی وچ ہے نہیں کوئی نہ الرجال قوامون علی النساء مرد قوام ہیں قوام قاما اس تو ایک لفظ نکلدا ہے جڑا اللہ دا نام ہے کوئی دس سکدا ہے کیڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے فعول اے جڑا ہے قیوم فعول دے وزن تے چڑھدا ہے بھی مبالغہ ہے قیوم قوام اے قامہ کو دو میں نکل دیتا ہے قیوم کے نو آندا ہے سنبھالن والا ہن ذرا ترجمہ لغت دا دیکھو سب کو کہتا ہے قامہ دے کے نو قامہ عربی وچ آندے کے نو اینو آندے نقید الجلوس
ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، ان دا الٹ ہے کام کھڑا ہونا، جنہوں سے قیام آنے، بیٹھا ہوا جالس ہے، کھڑا ہویا قائم ہے، اسے تو لفظ نکلتا پہ کھلوتا ہویا۔ اب تسی نماز سے جاندے ہو کی آندین مولانا صاحب قد قامت الصلاۃ، آندین نا قامت الصلاۃ، یہ وہ لفظ ہے، اسے تو قیوم نکلتا پہ، اسے تو قیام جماعت کھڑی کرنا، بیٹھے ہوندے نمازی جس ویلے حی علی الصلاۃ دین سارے نمازی کھڑے ہو جاندے، اس تو نکلتا ہے قوام، بہت زیادہ کھڑا ہون والا۔ یعنی قوام دا بنیادی مطلب ہے او بندہ جیڑا ہر ویلے کسی فکر وچ ہوے، جیڑا ویلا نہ بیٹھا ہوے، بمنا ہے ویلا ہونا، کھڑا ہونا ہے کام تے لگیا ہونا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ دے مرد او ہیں جیڑے ہر ویلے عورتاں دے بارے وچ ایک انہاں دی زندگی وچ اہم کردار ہر ویلے ادا کردے پے عورتاں دے واسطے۔ قیوم اسے تو نکلدا ہے نا لفظ، قیوم اللہ نو کیوں آندے ہیں؟ قیوم اس نو آندے ہیں جن دے بغیر کوئی چیز قائم نہ رہ سکے، جی میں میرے ہاتھ دے وچ ہے ٹافی دا ریپر ہے، جب تک میں پھدے ہوئے ایتھے ہے یا میں چھڈیا، میں اندا قیوم ہاں، یہ مقیم ہے اس ویلے۔ جب تک میں پھدے ہوئے یہ دنیا کائنات کیوں چلی ہوئی ہے؟ کیونکہ رب نے اندا کنٹرول سنبھالے ہوئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جیڑا پیدا کردا ہے تے پھر سنبھالے رکھدا ہے۔ قیوم اس نو آندے جیڑا ہر ویلے کسے دی فکر وچ رہے، اونوں سنبھالی رکھے، اون دے بارے سوچی رکھے۔ پھر دعا مطلب ہے قوام دا القیام یاتی بمانی العزم، جس ویلے کوئی کام کرن دا بندہ پکا ارادہ کر لوے، اس بندے نو قوام آندے نردی ہے، کہ جیڑا ارادہ کر لوے تو پھر چھڑے نہ اگلے نو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد او ہوندے جس ویلے ایک ویرے نکاح دے لفظ آ کے بیوی نو اپنا بنا لویں، اونوں چھڈیندے نہیں۔ میں ٹھیک ترجمہ کردا پیا، میں ساری نقطہ تواڈے سامنے کھلیندا پیا، تواڈے سارے بھولے کے کڈیندا پیا۔ کل نو کوئی آ کے میری بیوی دا کام ہے میرے حکم مننا، نہیں، تیری بیوی دا کام ہے اللہ تے رسول دا حکم مننا، جویں تیرا کام ہے اللہ تے رسول دا حکم مننا۔ تو بھی غلام ہے، بیوی بھی غلام ہے، کہندے اللہ دے ایک دوے دے نہیں۔ اے غلط ترجمے نے غلط عقیدے جنم دیتا ہے، تے غلط عقیدے نے ساڈے گھراں دے وچ اگ لا دتی ہے۔ قیوم قوام وہ ہے جیڑا کدی چھڈے نہ، تانوں دسیا مبالغہ ہے، قوام فعال دے وزن تے، جس ویلے کسی چیز دی شدت، یعنی مرد اللہ دے او ہیں جیڑے ہر موقع تے جو عہد کر لمن عورتاں نال پورے کرے۔ مرد وہ ہیں جیڑے عورتاں دی دیکھ بھال 24 گھنٹے کریندے ہیں ہر ویلے۔ تے پھر اندا تیسرا اعتبار ہے ملازمن و محافظن، او جیڑا چمڑیا رہے کسی چیز نال تے ان دی حفاظت کردی رہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد او ہیں جیڑے بیویاں دی حفاظت کریندے تے انہاں دے نال نال رہندے، جنوں سی اج اپنی زبان دے رن مرید آندے۔ ہائے ہائے ہائے، کاما وقفا و ثبت۔ ایک اور مطلب ہے قوام دا کہ جیڑی چیز مسلسل سہارا بنے، جی میں ایک بندہ تھک جاوے ایک دیوار نال ٹیک لاوے تو انہوں یقین ہوندہ ہے کہ اے دیوار مینوں سہارا دتی رکھسی، میں ڈگسا نہ، اس دیوار نو قوام آندے۔ ہائے 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 ہائے، الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہے کہ ان دی بیوی انہوں ٹیک سمجھے کہ یہ کل نو کچھ اچا نیچا ہو گیا تو میرا خامد میرے پیچھو کھلو سی، میرا سہارا بن سی، کہ ہر ایک ویلے نہیں قوام بار بار سہارا بن سی۔ اللہ اکبر، القیام بہل اعتناء بہی۔ تے پھر قیام دا چوتھا مطلب او چیز یہ ایک بندہ جیڑا کسی چیز دی دیکھ بھال کرے، کسی چیز دا رکھوالا ہوئے، جویں چرواہے بکریاں دے رکھوالے ہوندے،
الرجال قوامون علی النساء، اے مرد جڑے ہیں عورتاں دے رکھوالے ہیں، انہاں دی راکھی کردے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تے کیویں اے کی ہے؟ عربی پڑھی ہوئی قبلہ؟ الرجال قوامون علی النساء ہے جملہ خبریہ۔ ہن برا نہیں مننا کسے گل ذرا سخت ہے پر سمجھن دی ہے۔ جملہ خبریہ جے دے وچ خبر دے، اللہ خبر دیندا پیا الرجال قوامون علی النساء، اللہ آندا میں خبر دیندا پیا۔ رجال کون ہیں؟ مرد۔ خبر کی ہے؟ قوامون۔ ہائے 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 ہائے، اللہ مبتدا خبر دا کمال دی کھیڈ اللہ کھیڈی ہے۔ اللہ یہ نہیں فرمایا لیکون الرجال قوامین علی النساء، مرداں نو چاہیے کہ عورتاں دے رکھوالے بنن، مرداں نو چاہیے کہ عورتاں دے نال کتے وعدے پورے کرن، اور مرداں نو چاہیے کہ عورتاں دی کنڈ لگن نہ دیویں، مرداں نو چاہیے عورتاں دی دیکھ بھال کرن۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ یہ بھی نہیں آندا ینبغی للرجال ان یکونا قوامین علی النساء۔ اچھی گل ہے اگر مرد جڑے ہیں عورتاں دے قوام بنے، نہیں، اللہ آندا الرجال قوامون، مرد ہے ہی ہو۔ اگر تو اپنی بیوی دا خیال نہیں رکھ سکدا، اگر تو 24 گھنٹے اون دی دیکھ بھال نہیں کر سکدا، اگر 24 گھنٹے اون دا سہارا نہیں بن سکدا، تو مرد نہیں ہے، رب دے کاغذ ہیں کہ نہ مرد ہے۔ اے جملہ خبریہ کریں اے میں بلاغت دے وچ بڑھیا ہوں، لسان دی سب کو اتری سطح ہوندی۔ اللہ کیوں خبر دے طور تے لے آئے؟ اللہ آندا میں جنہاں نو مرد بنائے ہے نا، وہ عورتاں تے حکمرانی نہیں کردے۔ یہ پتہ نہیں حکمرانی دا لفظ کتوں آیا ہے؟ عورتاں حکم منن قرآن دے نہیں تے کوئی نہیں، صرف اللہ دا حکم مننا یا دے رسول دا، اور دا کسی دا حکم نہیں مننا۔ یہ کتوں کھیڈ بنائی ہے نویں؟ اللہ اکبر۔ الرجال قوامون علی الناس علی النساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ آندا میں فضل کیتا ہے بعض نو بعض دے قوام بنائے۔ اللہ نے نہیں آکھیا میں مرداں نو بنایا عورتاں دے قوام، بعضهم علی بعض، بعض نو بعض دا قوام بنا دیتا ہے۔ حضور بالکل کوئی پیسہ کوئی نہ، جس لئے بی بی خدیجہ دے نال شادی ہوئی، حضور دا خرچہ کس چاہیے؟ حضور کہندے گھر وچ رہن، حضور کو تو اپنا گھر ہی کوئی نہ، بی بی خدیجہ دے گھر دے حضور دا خرچہ کس چاہیے؟ بی بی خدیجہ نے۔ حضور دے جڑے ایمان لے آئے سب کو پہلے 200 بندہ، انہیں جو 180 بندہ تھا غلام آئی، انہوں نے خریدیا کیسے؟ بی بی خدیجہ نے۔ اسلام دی جڑاں دے وچ خدیجہ دا پیسہ نہ ہوئے، اسلام دے پلے کچھ نہیں رہندا۔ بڑی انویسٹمنٹ ہے اس بی بی دی، 20 لاکھ دینار دی مالک ہے، تے جس ویلے فوت ہوندی پئی ہے نا قرض ہے۔ او بیویاں ہو اینو آندن بی بی۔ اللہ آندا ہے میں بعض نو بعض دے قوام بنائے۔ اللہ یہ تھوڑی فرمایا ہے کہ ما فضلہم اللہ علیہن، اللہ نے مرداں نو قوام بناتا ہے، نہیں۔ اللہ آندا ہے کدی کدی میں مرداں نو عورتاں دے سہارے بڑھا دینا تے کدی عورتاں نو مرداں دے سہارے۔ موسیٰ دی بیوی نوکری دیتی ہے موسیٰ نو، کہ موسیٰ بیوی نو نوکری دیتی ہے؟ موسیٰ کے دے گھر رہے ہیں، جی میں حضور بیگم دے گھر رہے ہیں، موسیٰ بھی بیگم دے گھر رہے ہیں۔ اور قبلہ تسی اگر تاریخ نہیں پڑھی، اگر توجہ نہیں کی تو انہوں کیوں سمجھ آوے یہ گل؟ تو بڑا بھیڑے جے لفظ استعمال کر دے ہو، جیڑا بیوی دے گھر رہندا ہے، گھر داماد تے موسیٰ گھر داماد ہے، حضور گھر داماد ہیں۔ اللہ آندا ہے میرا فضل ہے، میں کسے نو پیسہ دے کے انہوں سہارا بنا دے ماں، کدی بیوی نو خامن دا، کدی خامن نو بیوی دا، حکم دو میرا مننا ہے۔ یہ تو شیخ کو بڑا شیر کی کوئی نہیں ہو گیا۔ یہ تسی آگیا خامن جس دے نو دے آکے تے رات نو دے آکے تے دے نو رات آکے تے بیوی آکے بسم اللہ، جی میں پیران دے مرید ہوندے سامنے بیٹھے ہوندے، پیر نو ککھ نہیں آمدا،
آیت بھی غلط پڑھتا پہ ہے، ترجمہ بھی غلط پڑھتا پہ ہے، جگو آواز آمدی ہے سبحان اللہ، کوئی آدمیت نہیں۔ آج دا مرد اپنی بیوی تے حکومت کرنا چاہتا ہے، آج دی بیوی اپنے مرد واسطے سکون نہیں بننا چاہتی، زحمت بننا چاہتی، کیونکہ بنیادی وجہ ہے اسی قرآن کو تعلیم نہیں لئی کہ شادی دی بنیاداں کی ہیں۔ عورتاں نوں چاہیے مرداں دے کردار ویکھن، انہاں دا پیسہ نہ ویکھن، ماں پیو نوں چاہیے اب اپنی دھی تے پتر دی مرضی ویکھن اگر کردار دا ٹھیک ہے، چنگا چوار ہے، جتھے دھی تے پتر دے اتھے کر دے میں شادی، ویکھیا ہے معاشرہ 15-20 سال بدلنا شروع ہو جائے۔ اگر اسی قرآن دی تمام مواعظ نو، تمام نصیحتوں ایویں پسے پشت پائی رکھیا، پھر وہی حال ہو سی، پھر ساڈے چ غوث الاعظم کوئی نہیں جمنا، پھر ساڈے دے وچ زین العابدین کوئی نہیں جمنا، پھر ساڈے علی تے فاطمہ ملدے تے حسین بندا ہے نا، پھر حسین ایسا قیام کرنا ہے قوام، ہے صحیح قیام کرن والا، ہمدا پہ ہے نا محرم، قیام حسین، وہی لفظ ہے، اسے لفظ تو نکلدا پہ قیام، کھڑا ہو جامنا۔ جب تک علی تے فاطمہ جی ہو جائے جوڑے نہ بنے سو، تب تک حسین جی ہو جائے شہداء پیدا نہیں ہونے۔ ساڈی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اسی قرآن تو ہٹ کے مخلوق کو پوچھ دے پئے، مخلوق کو یہ چولن آپ اے جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں نا، انہوں نے وہ ٹھکائی انہاں دی بیویاں کریں دیاں ہیں نا، تو سوچ نہیں سکتے، ساری اجڑی ہوئی زندگی ہیں، انہاں تو شادی دے بارے کوئی چنگا مشورہ نہیں دیونا۔ یہ ویکھنا ہے نا شادی کینوں آ دے، حضرت ایوب تے انہاں دی بیوی دا واقعہ پڑھو قرآن، موسیٰ تے انہاں دی بیگم دا واقعہ پڑھو، اگر تانوں پتہ لگے اسلام دے وچ شادی کتنا مقدس، کتنا پاکیزہ۔ دیکھو نا گھر ہے نا، جیڑا دین گھر بناونا سکھا دے وے نا، وہ دین قیامت تک چلدا رہا سی۔ اگر اسی انہیں قرآن تو اجڑے رہے، منہ موڑی رکھیا، ساڈا کچھ نہیں بڑھن لگیا۔ میں صرف ساڑ پھکینا شادیاں تے آ کے، جد نہیں مینوں کتے شادی تے بلایا نا، میں لمبی چوڑی تقریراں کر کے جانا۔ کوشش یہ ہوندی کہ کم از کم اگر والدین نہیں تے جڑے نوجوان ہیں انہاں نوں پتہ لگے کہ اسی شادی کیوں کرنی، اسی بیوی دے وچوں کی لبنا ہے، اسی بیوی دے واسطے کی معنی رکھنے ہیں۔ او میاں تو اس بیوی دا سہارا ہے، او میاں تو اس بیوی نو رزق کما کے دیونا ہے۔ اسلام دے وچ تیرا بیوی دا پیسہ بیوی دا تو پوچھ نہیں سکدا، اون دے پیسے جتھوں وہ کمائی کرندی ہے ماں پیو کو لے آندی ہے تو پوچھ ہی نہیں سکدا، اون دا پیسہ بھی ہوندا ہے تے تیرا پیسہ بھی ہوندا ہے۔ آندے نا ویلکم ٹو ریئلٹی، حقیقت جس ویلے کھلدی ہے نا تو پتہ لگدا ہے میری بیوی دا پیسہ ہوندا تے میرا پیسہ بھی ہوندا، میرے پیسے دے ہوندا حق ہے، اون دے پیسے تے میرا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس باروں کوشش یہ ہوندی ہے گھنٹے سوا گھنٹے دے وچ قرآن دا شادی دے جڑا پیغام ہے مختلف پہلوؤں نال عوام تک پہنچا دیتا جاوے۔ اللہ تعالیٰ خوش رہے تواڈے نال، اے جوڑا جڑا ہن بندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں شعور دے، انہاں دی زندگی دے وچ، انہاں دے تعلق دے وچ، انہاں دے رشتے دے وچ برکت پاوے، رحمت پاوے، مودت پاوے، ایک دوے دے واسطے سکون دا باعث بنن، ایک دوے دے واسطے سہارے بنن، ایک دوے نو واسطے ایک دوے دی معرفت حاصل کر کے ایک دوے نو مزید جانن تے اپنے جانن دے وچ رب نو پہچانن، کیونکہ نکاح اللہ دی آیتاں دے وچوں، اللہ دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔